ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیابی کو پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جس حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت کا حکم دیتا ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم میں ذکر اللہ جانتا ہے اور ذکر اللہ کی تعلیم میں وہ کثرت جانتا ہے تو یہ ہے جس نے کامیابی پائی ہے، ورنہ تو یہی ہم نے سنا اور دیکھا ہے کہ ذکر اللہ جو جاننے والا ذکر اللہ جانتا ہے، وہ جو ذکر اللہ ہے اس کو نہیں جانتا، اور جو ذکر اللہ ہے ہی نہیں اس کو اس نے ذکر اللہ بنایا ہوا ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ہو جائے اور باپ ماں ہو جائے، جو ماں ہے وہ ماں رہتی ہے، جو باپ ہے وہ باپ رہتا ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی زیارت کرنے والے نے جب زیارت کی ہو اسے حج مبرور کا ثواب نہ ملتا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ماں باپ کو دیکھے اور کہے مجھے حج مبرور کا ثواب ایسے ہی مل گیا؟ ایسے نہیں ملتا۔ جب کوئی محبت سے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو تب اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو محبت سے دیکھتا ہے تب اسے اللہ پروردگار کا مشاہدہ ملتا ہے۔ اور کسی کو پتہ ہے محبت کیا ہے؟ محبت کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں، پتہ ہی نہیں۔ محبت کا جو معنی ہے اس میں اس نے محبت کو شفقت جانا ہوا ہے، شفقت کو رحم جانا ہوا ہے، رحم کو پیار جانا ہوا ہے، پیار کو محبت جانا ہوا ہے۔ یہ تو اس نے جانا ہے نا، اسے کیا پتہ ماں کا معنی جنم دینے والی ماں ہی ہے۔ ماں کا معنی کیا ہے؟ باپ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بھی کوئی معنی ہے، ماں کا بھی کوئی معنی ہے، باپ کا بھی کوئی معنی ہے۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، نبی رسول ہی ہوتا ہے۔ چیزوں کے نام ہیں، چیزوں کے نام رکھے گئے۔ محبت کا کیا نام رکھا گیا؟ رحمت کا کیا نام رکھا گیا؟ رحمت للعالمین کا کیا نام رکھا گیا کہ جو رحمت بن کر آیا ہے؟ بات جو ہے نا وہی بات ہے، بات اللہ کی بڑی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یاد کرو۔ جب یاد کی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ علم ہو جاتا ہے۔ جب یاد کی جاتی ہے تو یاد سے علم ہو جاتا ہے۔ ماں کو یاد کرو، ماں کا علم ہو جاتا ہے۔ باپ کو یاد کرو، باپ کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا علم ہو جاتا ہے۔ نبی رسول کو یاد کرو، نبی رسول کا علم ہو جاتا ہے۔ یاد سے تو علم ہوتا ہے، اور یاد جب کی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ تعلیم ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی استاد کے پاس گیا ہو آ کے سبق یاد نہ کرتا؟ استاد نے تعلیم میں کیا دیا تھا؟ علم دیا تھا، تو وہ تعلیم یاد ہی نہ بندہ کرے، تعلیم کو یاد ہی نہ بندہ رکھے، تعلیم کے ساتھ کوئی عمل دخل ہی نہ رکھے، چادر جھاڑ کر گھر واپس آ جائے، اسے علم کیسے ہو جائے گا؟ علم تو نہیں ہو سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کو ہم نے پتہ بنایا ہوا ہے، جو علم ہی نہیں ہے اس کو ہم نے علم بنایا ہوا۔ اب ہمارا سد باب، ہمارا حل کون نکالے گا؟ یہ تو علم ہی ہے جو تعلیم میں ہوتا ہے اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اذکر اللہ، اللہ کی یاد کرو، اللہ کا علم ہو جائے گا۔ تعلیم کا ذکر ہے یہاں، تعلیم میں علم ہوتا ہے، علم کا ذکر ہے یہاں۔ لعلکم تفلحون میں جو علم والا ہے وہ کامیابی پا گیا۔
جو علم والا ہی نہیں ہے جاہل ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، کون ہے اس کا؟ سارے ہیں، وہ تو اللہ نے کیے، اس کا کون ہے؟ اس کا تو کوئی نہیں ہے۔ اور جسے ماں کی یاد ہے، باپ کی یاد ہے، جب ماں کو پھر دیکھتا ہے یاد میں، باپ کو دیکھتا ہے یاد میں، نبی رسول کو دیکھتا ہے یاد میں، اللہ کو دیکھتا ہے یاد میں، تو اس نے تو اللہ کو دیکھ لیا، اس نے تو ماں باپ کو دیکھ لیا، اس نے جو یاد میں دیکھا ہے اس نے دیکھ لیا۔ اور جب کوئی ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو حج مبرور کا ثواب ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو محبت میں دیکھتا ہے تو اللہ کی ملاقات ہے۔ اس نے تو ان باتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے سمیت ہو، انہوں نے سنا ہے، سننے کے بعد یہ باتیں ہیں، اس نے تو سن رہے ہیں بھائی، جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کچھ کہ نہیں ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، بتائیے سائیں نے کوئی نئی بات بتائی ہے؟ جو اللہ نے بتایا وہی بتا رہے ہیں نا، یا تو بتاؤ کہ جو اللہ نے بتایا وہ نہیں بتا رہے۔ بات یہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ پتہ ہو گیا، علم ہو گیا ہے، اور جو علم ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، ماں کو یاد کرو، باپ کو یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اللہ تھی میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کریں گے تو یاد سے وہ چیز کا پتہ ہوگا نا، تعلیم ہوگی نا، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ آگے فرمایا کثرت، کثرت میں یاد کرنا، اور جو کثرت میں یاد نہیں کرتا اسے کیا پتہ کثرت کیا ہے؟ اس نے تو یہی جانا ہے کثرت ہے اللہ، اس کے بعد اللہ، اس کے بعد اللہ۔ یہ اگر کثرت ہے تو جب اللہ کہا تھا یہ تو کثرت نہیں ہے، جب دوبارہ اللہ کہا تھا یہ تو 2 ہو گئے تھے، جب تیسری بار اللہ کہا تو یہ 3 بار ہو گیا تھا، یہ 3 بار کثرت ہے۔ کثرت تو وہ کثرت ہے، اس کے بعد کثرت رہ ہی نہ جائے، وہ مکمل کثرت ہی ہو جائے۔ کثرت یہ کدھر ہے؟ اس لیے کثرت کا جاننا بھی ضروری ہے، یاد کا جاننا بھی ضروری ہے، اللہ کے ذکر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جو جاننا ضروری ہے وہ تو ضروری نہیں رہ گیا، اور جو ضروری نہیں ہے اسے ہم نے ضروری بنا دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی یاد کرو، یہ حکم ہے، حکم تعلیم نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتا، باپ ماں نہیں ہوتی، حکم حکم ہی ہے۔ حکم کی تعلیم جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ حکم نہیں ہے۔ تعلیم میں کثرت ہے، اگر کوئی تعلیم میں کثرت نہیں جانتا تو اسے بیچارے کو کثرت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کثرت تعلیم میں یہ ہے کہ اللہ پروردگار کا جو حکم ہے وہ تمام لمحات کے بارے میں حکم ہے، کہیں روزے کے بارے میں حکم ہے، کہیں ماں کے بارے میں حکم ہے، کہیں باپ کے بارے میں حکم ہے۔ یہ احکام اللہ کی کثرت بتائی گئی ہے، یہ احکام اللہ ان کی بھی کثرت ہے، اور احکام اللہ میں جو مسائل ہیں، مسائل ہیں، ان کی بھی کثرت ہے۔ یہ احکام اللہ کی کثرت، یہ مسائل کی کثرت۔ اس کثرت میں کیا تعلیم ہے؟ تعلیم، یہ جو فرمایا گیا کہ اذکر اللہ، اللہ پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ کی یاد کرو۔ کس طرح یاد کرو؟ کثرت میں اللہ کی یاد ہے، احکام اللہ کی کثرت ہے، احکام اللہ میں مسائل کی کثرت ہے۔ جتنے لمحات ہیں اتنے احکام ہیں، جتنے لمحات ہیں اتنے مسائل ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کوئی ایسا اللہ پروردگار کا لمحہ دیا ہوا ہے جس میں مسئلہ نہیں ہے انسان کے لیے؟ جب تک زندگی پوری ہے اطلب العلم، علم حاصل اس لیے کرنا ہے کہ علم ہے ہی احکام اللہ کا، علم ہے ہی مسائل کا۔ اگر اس کا علم نہیں آئے گا تو لعلکم تفلحون کامیاب بندہ کیسے ہوگا؟ تعلیم اللہ پروردگار نے جو اپنے حکم کی بتائی ہے، اذکر اللہ میں تعلیم حاصل کرو۔ اور تعلیم کس کی حاصل کرنی؟ کثرت کی۔ کثرت کیا؟ احکام اللہ کی کثرت ہے، مسائل کی کثرت ہے۔ اس کثرت کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تعلیم سے کیا ہوتا ہے جی؟ علم الہی ہوتا ہے، ایسی ہے نا؟ تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اب علم حاصل کرنے والا جو ہے لعلکم تفلحون، وہ کامیاب۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پروردگار مجھ پر وہ سورج طلوع نہ ہو جس میں مجھے علم کا اضافہ نہ ملے، علم کا اضافہ نہ ملے، اور فرمایا ربنا زدنا علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب جب کوئی کثرت ہوتی ہے، ایک سے وہ دو، دو سے وہ چار، چار سے وہ آٹھ، وہ کثرت نہیں ہوتی، گنتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کثرت کی تعلیم ہوتی ہے احکام اللہ کی، مسائل کی، جو احکام اللہ میں مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، جب کثرت کی تعلیم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم الہی ہوتا ہے۔ یہ علم الہی میں اضافہ اپنے آپ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے مسائل اور ہم نے احکام اللہ کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تعلیم سے علم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ علم میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہ سورج کا جو طلوع ہونا ہے جس میں علم کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ مسئلے مسائل میں یہ بتایا گیا ہے، حکم میں یہ بتایا گیا ہے، جب کوئی محبت میں ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب کسی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، اب علم کے اضافے میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ فرمایا من رانی فراد حقا، آؤ آؤ مجھے آ کر دیکھو، جو مجھے دیکھے گا وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ دین اور چیز ہے، ہم نے جو سمجھا ہے وہ اور چیز ہے۔ اللہ کا علم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے، سمجھ کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب فرمایا من احب شیئن فاکثر ذکرہ، اب دیکھنا کثرت کی بات میں، اکثر ذکرہ، وہ کیا کرتا ہے؟ جسے محبت کرتا ہے نا، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ مسئلہ میرا ہے، حکم میرے بارے میں آیا ہے، مسئلہ میرا ہے، تعلیم میں اس کی حاصل کرتا ہوں، علم میں اضافہ وہ کر دیتا ہے۔ جس کے علم میں اضافہ ہوا ہے اس کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ نے علم میں اضافہ کر کے اس کی محبت میں اضافہ کر دیا۔ ماں ماں ہی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، باپ باپ ہی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ اللہ ہی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں جنم دینے والی، یہ معنی ہے اس کا۔ باپ ماں کا شوہر ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور کیا معنی ہے؟ چیزوں کے نام ہیں، ان کا نام نہیں ہے، ان کا معنی کوئی نہیں ہے، جو یہ ہیں وہی ہیں بس۔ یہ ہے محبت بھی ایسے ہی ہے، علم بھی ایسے ہی ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، رحمت بھی ایسی ہے۔ یہ نام دیتی ہیں، یہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں، یہ محبتیں، یہ نام کسی کو دیتی ہیں، وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب، یہ نام دیتی ہیں۔ ان کا نام، ان کا معنی کوئی نہیں ہے، علم کا معنی کوئی نہیں ہے۔ علم نام دیتا ہے، علم چیزیں دیتا ہے، علم سارا کچھ کرتا ہے، اس کا نام کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وذکر اللہ، تعلیم حاصل کرو، تعلیم میں علم ہوگا، اور تعلیم کثرت کی ہے، یہ سارا کچھ کثرت میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمتوں کی کثرت بہت زیادہ، ذرا انہیں یاد کرو۔ یہ ہے یاد کرو سے مراد تعلیم حاصل کرو۔ ان کی تعلیم حاصل کریں گے تو نعمتوں کی قدر کی ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا ہے تو ماں باپ کو دیکھنے کی تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو تو علم ہو جائے گا۔ علم میں جب یاد کرو گے، ان کو دیکھو گے تو یہ محبت ہے۔ اب محبت میں دیکھا ہے، محبت آئی نہیں، دیکھا کیسے؟ محبت کا تو پتہ ہی نہیں محبت ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ محبت جن کو حاصل ہے، عشق جنا دے ہڈی رچیا، رہندے چپ چپاتے، وہ تو سر تسلیم کو مانتے ہی مانتے چلے جا رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھے بتائے کیا بات ہے، بس وہی ہے، اس کے علاوہ ان کی ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ اور جو یہ نہیں جانتا اسے چپ کرایا جاتا ہے، وہ خدا دے بندے چپ کر جائے، اسے کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی بھلا ہے اللہ ہمیں چپ کروا دیتا ہے، یہ بھی بھلا اللہ کا بندہ ہمیں چپ کروا دیتا ہے۔ یہی وہ بھلے کی حقیقت ہے کہ ہمیں تعلیم دے کر توبہ کروا دیتا ہے، ورنہ بغیر توبہ کے جو مر جاتا ہے یہ ایسی ہے جیسے کافر مشرک ہو کے مرا ہے۔ بس رحمت اللہ عالمین کی رحمت ہے، اللہ غفور الرحیم کا ہم سے پیار ہے
کہ ہمیں دین اسلام میں داخل فرما کر ہمیں وہ عطا کر دیا ہے جو اللہ نبی کے علاوہ، اللہ کے بندے کے علاوہ کوئی دینے کے قابل ہی نہیں بنایا گیا۔